بادشاہ کا فیصلہ۔ بیان کیا جاتا ہے کسی جنگل بیابان میں ایک غریب آدمی کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل، دوسرے موسم بہت خراب۔ سردی کے موسم میں تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش برس رہی تھی۔ اس مصیبت نے غریب آدمی کو سخت مشتعل کر دیا تھا اور وہ جھنجھلاہٹ کے عالم میں گدھے سے لے کر ملک کے بادشاہ تک سب کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس طرف سے گزرا اور اس نے یہ بد کلامی اپنے کانوں سے سن لی۔ وہ وہیں رک گیا۔ ایک درباری نے بادشاہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے کہا، یہ گستاخ واجب القتل ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور تحمل سے بولا، بے شک اس نے گستاخی کی ہے، لیکن دراصل اس مصیبت نے اسے حواس باختہ کر دیا ہے جس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ اسے سزا دینے کے مقابلے میں مناسب یہ ہوگا کہ اسے مصیبت سے نکالا جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے نہ صرف اس کا گدھا کیچڑ سے نکلوایا بلکہ اسے سواری کے لیے گھوڑا، کپڑے اور نقدی بھی عطا کی۔ انعام عطا کرنے کے بعد بادشاہ آگے بڑھ گیا تو ایک شخص نے گدھے والے سے کہا، تو نے تو اپنی ہلاکت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اسے خدا کا خاص انعام خیال کر کہ تیری جان بچ گئی۔ گدھے والا بولا، بھائی اپنی حالت کے مطابق بک بک کر رہا تھا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق مجھ پر کرم کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرنا ہی جواں مردوں کا شیوا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا نہیں ہے جواں مرد انسان کا شیوا۔ بڑائی نہیں ہے برے سے برائی، جو کانٹے بچھائے کھلا اس کو میوہ۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی تشریح کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تجھے محروم کرے تو اس کو دے۔ اس میں شک نہیں کہ خدائی قانون بھی بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مقام احسان یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کی جائے۔